نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سفر کے مہینے کے اندر ہم چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ تو گویا یہ جتنے بھی مہینے ہیں، جتنے بھی ایام ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ البتہ ان ایام میں سے بعض ایام کو اور بعض مہینوں کو دوسرے مہینے اور دوسرے دنوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، اس کو بقیہ مہینوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور یہ فضیلت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اسی طرح سے مقامات کو دیکھا جائے کہ جتنے بھی زمین کے جتنے بھی ٹکڑے ہیں، جتنے بھی حصے ہیں، ان سب میں سب سے افضل حصہ وہ مسجد کا ہے۔ اب یہ فضیلت اگر وہ جگہ وہاں پہ مسجد نہ ہو، اس زمین پر مسجد نہ ہو، تو وہ بالکل ایک عام سی جگہ ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک مسجد ہے اور اس کے بالکل برابر میں ایک زبردست عالی شان قسم کا ایک محل ہے، اب اس مسجد کے اندر نہ تو کوئی قالین ہے، نہ کوئی فانوس ہیں، اور نہ کوئی خوبصورتی والی چیزیں ہیں، جبکہ محل ہے ساتھ میں، محل کے اندر مہنگے ترین قالین اور مہنگے ترین چیزیں اس میں لگی ہوئی ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محل کے اوپر اس مسجد کو فضیلت دی ہے۔ تو جتنی بھی فضیلتیں ہیں، چاہے وہ چیزوں کے اندر ہوں یا ایام کے اندر ہوں، وہ سب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کی ہوئی ہیں۔ تو جتنے بھی ایام ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو ہم اپنی طرف سے اس کو منحوس کہیں، اس کو نامراد کہیں، نامبارک کہیں، جبکہ اس کے بارے میں ہمیں کہیں سے اس کا کوئی ثبوت نہ ملے، تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے، اور سفر کے مہینے میں جو بھی کام کیا جائے وہ نامراد ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، تو وہ غلطی کے اوپر ہے۔ دور حاضر کے اندر ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ سفر کا مہینہ اس کو خالی کا مہینہ کہا جاتا ہے، گویا وہ رحمتوں سے خالی ہے، نعوذ باللہ۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے اندر اگر شادی کی جائے تو وہ شادی صفر ہو جاتی ہے، یعنی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی ناکام ہو جاتی ہے، شادی نہیں چل پاتی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی لوگوں کے اندر اس بات کی بھی غلط فہمی ہے کہ اگر سفر کے اندر کوئی کام شروع کیا جائے تو وہ کام مکمل نہیں ہوتا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے سفر کے ختم ہو جانے کی بشارت دی اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سب سے پہلے تو یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے، اس کے بارے میں اس حدیث کو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات الکبیر میں ذکر کیا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے تمام جتنی بھی من گھڑت جھوٹی اور موضوع حدیثیں ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کلام ہے، اس کی صحت کے اندر کلام ہے، اور یہ حدیث من گھڑت ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، جو چیز کہیں سے ثابت نہ ہو، جس چیز کے بارے میں ہم حکم لگا رہے ہیں، اسی کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں کی جائیں گی وہ بھی غلط ہوں گی۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس بنیاد کے اوپر کہ سفر کا مہینہ اس سے بدفعلی ہے اس میں، اور سفر کے مہینہ یہ رحمت و برکتوں سے بالکل خالی ہے،
اس بنیاد کے اوپر اگر کوئی شخص کسی خاص قسم کی عبادت شروع کرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ جب سفر کا چاند دکھ جائے اور سفر کی پہلی تاریخ ہو تو ایک خاص نماز کی طرف ایک خاص نماز بتائی جاتی ہے کہ جس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ کے اور پھر 15 دفعہ سورۃ الکافرون، اور پھر اگلی رات میں 15 دفعہ سورہ اخلاص، اور تیسری رکعت میں 15 دفعہ سورۃ الفلق، اور چوتھی رکعت میں 15 دفعہ سورہ الناس۔ یہ اس کا کہیں سے کوئی ثبوت اس کا ہمیں نہیں ملتا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایات ہیں جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماریوں کا لگنا، ایک دوسرے سے بیماریوں کا لگنا، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اسی طرح سے سفر اور اس سے متعلق جتنی بھی توہمات ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں۔ یہ سب جتنی بھی باتیں مشہور ہیں یہ زمانہ جاہلیت سے ہی چلتی آ رہی ہیں اور ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر محدثین نے لکھا ہے کہ سفر کے متعلق اس دور عربوں کے اندر عجیب و غریب انہوں نے اس کی سفر سے متعلق تعویلات کر رکھی تھیں۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ سفر انسان کے اندر ایک کیڑا ہے، اس کے پیٹ کے اندر، اس کا نام سفر ہے، کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کیڑا انسان کو اس کے پیٹ کے اندر اس کو کاٹتا ہے۔ اب کیسی عجیب بات ہے، آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ اور ہم کون مان سکتا ہے کہ کسی انسان کے پیٹ کے اندر ایسا کیڑا ہے کہ جو بھوک کے وقت میں اس کو کاٹتا ہے۔ بھوک تو انسان کا ایک فطری عمل ہے، بھوک لگنا ایک فطری چیز ہے اور اس میں کسی کیڑے کے کاٹنے کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اسی طرح سے عربوں کے اندر یہ بھی مشہور تھا کہ سفر کے اندر کہ بہت ساری بالائیں، بہت ساری آفات وہ نازل ہوتی ہیں، اور وہی سلسلہ آج بھی چلتا چلا آ رہا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور کر دی گئی ہے۔ اس بات کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔